مدینہ جائیں گے بھی تو تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اس شرط پہ انہوں نے ہمیں جانے دیا، اور جب ہم مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا وہ غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح آئے ہیں، ہم نکلنا چاہ رہے تھے، ہمیں روک لیا، اور روکنے کے بعد ہم سے یہ شرط طے کی کہ جب تم مدینہ جاؤ گے تو ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے۔ تو ہم نے اس شرط پہ، اس وعدے پہ ان سے رہائی دی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے حذیفہ، تم ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں نہیں جاؤ گے، تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو، تمہیں یہاں رکنا پڑے گا۔ آپ یہاں اس نقطے پہ غور کریں کہ مسلمانوں پہ وہ کتنا اہم وقت تھا۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، مسلمانوں کے پاس 300 کے قریب کی تعداد تھی اور اسلحے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور سامنے 1000 کفار تیار ہو کر آئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ چونکہ تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو لہٰذا تم ہمارے ساتھ اس جہاد میں شامل نہیں ہو۔ اچھا، آپ اس پہ اور غور کریں تو سوچیں کہ یہ وعدہ کس سے کیا تھا؟ یہ کسی مسلمان سے نہیں کیا تھا، یہ کہیں لکھ کر نہیں کیا تھا، یہ کہیں قسم اٹھا کر نہیں کیا تھا، یہ زبانی کیا تھا، اور اللہ کے بدترین دشمنوں کے ساتھ کیا تھا جو مسلمانوں کی دشمن کی زندگی کے در پہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہوگا، ہم تمہارے وعدے کا پاس کریں گے۔ بیٹا یہ ہم تمہارے وعدے کا پاس کریں گے اور ہم اس وعدے کو نہیں توڑیں گے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب ہم لوگوں سے وعدہ کریں تو ان وعدوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اپنے عقود کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، تم سے تمہارے وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف بتائی ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو نیکی ہے کہ ہم نماز پڑھنے آ گئے، نیکی ہے، بالکل ہی نیکی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، نیکی ہے، بالکل ہی نیکی ہے۔ ہم نے قرآن کریم پڑھا، نیکی ہے، بالکل نیکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نیکی کا پورا جو ایک جامع مفہوم ہے وہ بیان کیا ہے کہ نیکی اصل میں کہتے کسے۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے عام طور پہ، وہ یہ دی جاتی ہے کہ کئی 5 نابینا لوگ یا 4 نابینا لوگ ایک ہاتھی کے پاس گئے۔ اب نابینا تھے تو ہاتھی کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو ہاتھی کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی تم ہاتھ لگاؤ، تم جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہو یہ ہاتھی ہے۔ تو ایک نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا، ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا، ایک نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا، ایک نے ہاتھی کی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا۔ اسی طرح ہر شخص نے ہاتھی کے جسم کے مختلف حصوں کو ہاتھ لگایا، اور اس سے جب پوچھا گیا یہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ایک نے کہا جی ہاتھی جو ہے نا وہ ایک لمبا سا پائپ جیسا ہوتا ہے۔ ایک نے کہا ہاتھی وہ ہوتا ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک نے کہا ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کے 4 پائے ہوتے ہیں اور موٹے موٹے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح باقی ایک نے بھی ہاتھی کی اپنی منمانی تعریف کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے نزدیک بھی نیکی کی اپنی اپنی تعریف ہے۔ کوئی نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتا ہے لیکن باہر جا کے جو چاہے کرتا ہے۔ کوئی سفید کپڑے، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی اور کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنے کو نیکی سمجھتا ہے، باقی جو دل چاہے کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ چچا کہاں ہے؟ چچا عبدالرشید، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ شکریہ۔ بالکل اسی طریقے سے ہم سب نے بھی نا اپنی نیکی کی تعریفیں بنائی ہیں۔ اپنے نزدیک ہم سب بہت نیک ہیں، اور نیکی کے تھوڑی سے تعریف کو سمجھتے ہیں کہ پوری نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی قبلے کی طرف کر لو، بیت المقدس کی طرف کر لو یا بیت الحرام کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، لیکن نیکی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نیکی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والنبیین، یعنی 5 چیزیں بتائیں کہ نیکی کرنے والے کے اندر یہ صفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی بتایا، اور نیکی کے سارے کاموں کے اندر عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، جن میں سے ایک معاملہ کیا ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو وعدہ ہے نا، یہ انسان کی زندگی کا یا ہم سب کی ایک سماجی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ انسان کی بنیادی صفت سے تعلق رکھتا ہے۔
اسی لیے جس معاشرے کے اندر وعدوں کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. ہر آدمی دوسرے سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے جو بات کہی ہے کہے گا نہیں کہے گا، پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ مجھ سے پیسے ادھار مانگ کے جا رہا ہے، واپس دے گا یا نہیں دے گا. یہ مجھ سے ایڈوانس لے کے جا رہا ہے، کل کام لا کر دے گا کہ نہیں دے گا. ہم سب ڈرے ہوئے. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ وعدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تم سے تمہارے وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے طاہر بھائی مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کن ناموں سے یاد کرتے تھے؟ امین اور صادق. صادق الوعد، وعدوں کا سچا، سچ بولنے والا نہیں، وعدوں کا سچا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ پورا نہ کرتا. اور یہ وعدہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 آداب ہیں، 3 نشانیاں ہیں. جس میں تینوں پائی جائیں پکا منافق، جس میں ان میں سے ایک پائی جائے اس میں نفاق کی کچھ بیماری پائی جائے. کیا ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ، جب اسے امانت دی جاتی ہے خانہ، وہ خیانت کرتا ہے. ایک اور روایت میں ایک اور صفت بتائی گئی، اس کی نشانی بتائی گئی وَإِذَا خَاصَمَ، جب وہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اس کا فَجَرَ، وہ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر یا تو یہ چاروں نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے. اور کل اتفاق میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ موجود تھے جو باہر رہتے رہے، پڑھتے رہے، تو بات ہو رہی تھی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے اس پہ غیر مسلم بھی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں، اگر آپ سیب کھائیں گے اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کیا سیب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیوٹریشنز رکھے ہیں، اچھی چیزیں رکھی ہیں، وہ آپ کو ملیں گی؟ آئرن ملے گا اور چیزیں تو جو رکھی ملے گا نا، برکت نہیں ملے گی، باقی سب ملے گا. آپ اسی طریقے سے کوئی اور ایسی چیز کھائیں گے، بادام کھائیں گے، کھجور کھائیں گے، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غذائیت اور توانائی رکھی ہے وہ تو ملے گی، لیکن جو برکت ہے ایک مسلمان کو اللہ کے نام کی وہ نہیں ملے گی. تو وہ چونکہ ان سارے اصولوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تمام کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دیے، انسانوں کو کرنے دیے، تو جو فوری فائدہ وہ تو اٹھا لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس وعدے کی. میرا چھوٹا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ چائنا گیا. چائنا اس کی کسی سے مختلف، اس کو لوگوں سے ملنا تھا، فیکٹریز میں جانا تھا، ادھر ادھر کہیں جانا تھا. اسی طرح اس کی ایک خاتون تھی کسی فیکٹری کی مینیجر، اس سے بھی ایک میٹنگ تھی. تو جس دن صبح اس کے ساتھ میٹنگ تھی اس کو فون کیا، اس سے فون نہیں اٹھایا. 5 منٹ کے بعد اس کا فون آیا واپس اور اس نے کہا میں اس وقت لیبر روم میں ہوں، میرا بچہ ہونے والا ہے. 15 منٹ بعد میری سیکرٹری آپ کو فون کرے گی اور وہ آپ کو فیکٹری لے جائے گی. سوچیں آپ. اور میں نے ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب کو فون کیا جن کو میں 3 دن سے کام کر رہا تھا، بلکہ 10 دن سے کام کر رہا تھا، روز میسج کر رہا تھا، میں کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا یار اگر میں تم سے روز پوچھوں گا نہیں تو بتاؤ گے بھی نہیں اور میرا کام بھی نہیں کرو گے. بس بھائی کاشف بھائی وہ میرا بچہ بیمار تھا، میں کل دفتر نہیں گیا اس لیے نہیں کر سکا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس قوم کی جو مادی ترقی ہے، ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے، ہم مادی ترقی کی بات کر رہے ہیں، وہ مادی ترقی ان کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے نا،
ایک مضبوط معاشرے کے، ایک اچھے کردار کے، ایک اچھے انسان کے، انہوں نے ان کو اپنا لیا کہ وہ عورت لیبر روم کے اندر ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر، اس پہ بھی وہ فون کر کے جواب دے رہی ہے کہ میری سیکرٹری آپ کو کال کرتی ہے، میں لیبر روم میں بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو فیکٹری نہیں لے جا سکتی۔ اور ہمارے وعدوں کا حال آپ دیکھیے، صبح سے شام مستقل باتیں ہو رہی ہیں، میں کل یہ کر دوں گا، میں آپ کے پاس اتنے بجے آ جاؤں گا، میں آپ کو کل اتنے بجے کال کروں گا، میں آپ کو یہ مال پہنچاؤں گا، آپ درزی کے پاس چلے جائیے، پلمبر کے پاس چلے جائیے، الیکٹریشین کے پاس چلے جائیے، کسی کے پاس چلے جائیے اور اپنا وعدہ پورا کرا لیجیے۔ آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی آج شام کو 4 بجے تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تو بھائی کر دینا۔ جس نے وعدہ کیا اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نفاق کی بھی نشانیاں لیے پھر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں گے اس کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس اپنا وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا وعدہ پورا کرنے والا نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی اگر ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہو، ایک اسلامی معاشرہ چاہتے ہو، تو یہ جو بنیادی صفات ہے نا ایک اچھے انسان کی، یہ ساری صفات ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وعدے کے لیے لکھنا، وعدے کے لیے قسمیں کھانا، وعدے کے لیے 2 آدمیوں کو گواہ کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ایک بات کہہ دی، بلکہ اس واقعے سے تو پتہ چلا ایک کافر سے بھی، مشرک سے بھی، اللہ کے دشمن سے بھی اگر وعدہ کرائے ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بدر پہ لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ تم مشرکین مکہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف جنگ نہیں لڑو گے، اور وہ وعدے جو ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ان باتوں کا یاد رکھیں، یہ بھی شامل ہے جو وعدہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کے بچے نے آپ سے ضد کی کہ پاپا مجھے یہ چیز دلا دو یا مجھے یہ چیز چاہیے، اور آپ نے کہا بیٹا شام میں لیتا ہوں گا، یہ وعدہ ہے، اس وعدے کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا۔ وہ جو اپنی بیوی سے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد تمہیں وہاں لے کر چلا جاؤں گا یا تمہارا یہ کام کروا دوں گا، یہ بھی وعدہ ہے جو پورا کرنا پڑے گا، اپنے وقت پر پورا کرنا پڑے گا۔ جس نے وعدہ کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی وعدہ ہے جب ہم اپنے گھر کسی کو تقریب میں بلاتے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے میسج کر کے، چاہے شادی کے کارڈ کے ذریعے، اور اس پر لکھتے ہیں کہ کھانا 10 بجے ہوگا، تو بلانے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں 10 بجے نہیں کروں گا، آنے والے کو بھی پتہ ہے کہ 10 بجے نہیں کرے گا، اور ہم سب ایک جھوٹے وعدہ خلاف معاشرے کے اندر بڑی خوشی سے شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آرام سے 10 بجے کے کھانے کے لکھی ہوئی دعوت کے اوپر 11 12 اور 1 بجے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی ملال نہیں ہوتا، اور اس کے اندر سب شامل ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری سورہ بقرہ کے اندر، جس کے اندر نیکی کا مفہوم بیان کیا ہے نا، اس نیکی کے مفہوم میں صرف نہ نماز ہے، نہ صرف زکوٰۃ ہے، نہ صرف روزے ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، ذاتی معاملات بھی شامل ہیں، اجتماعی معاملات بھی شامل ہیں۔ جب یہ سب کچھ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ نیکی ہوتی ہے، اور وعدہ پورا کرنا یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الوعد مشہور تھے، اسی لیے مشہور تھے کہ وہ اپنے وعدے کے پورے کرنے والے تھے۔ اب جب ہم وعدہ کرتے ہیں نا تو وعدہ بعض اوقات ٹوٹ بھی جاتا ہے، نہیں پورا کر پاتے، تو جب وعدہ نہیں پورا کرتے تو اس کے 2 طرح کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی واقعی مصیبت، کوئی تکلیف، پریشانی آ گئی اور آپ وعدہ نہ پورا کر سکیں، آپ کہیں پہنچنا تھا آپ کو 4 بجے، اور اللہ نہ کرے گاڑی کا پنکچر ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور حادثہ ہو گیا، آپ نہیں پہنچ سکے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو فون کر کے بتائیں کہ میں نے 4 بجے آنا تھا، یا میسج کریں مجھے 4 بجے آنا تھا، میں نہیں آ سک رہا، برائے مہربانی مجھے 5 بجے کا ٹائم دے دو، یا 1 گھنٹہ مجھے اور دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سامنے والے کو بتائے، نہ یہ کہ وہ انتظار میں آپ کے بیٹھا رہے، کیونکہ وعدہ میں نے کیا اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اگر ویسے میں آپ کو بتاؤں، اس طرح ہمارے وعدے 10 سے 20% موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہمارے وعدے کسی بیرونی وجہ سے ٹوٹتے ہیں،
ہمارے ذات اور وعدے 80 سے 90% ہماری اپنی سستی، کاہلی، وعدے کی اہمیت کو نہ سمجھنا، شروع سے ہی وعدہ کرتے وقت نیت کے اندر فطور ہونا کہ میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھی، یہ شامل ہے۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ یہ باہر والوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں جی چچا، اسی لیے مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم یہ بات کیوں کرتے ہو جو تم، یہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں بہت ہی بری بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بات ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم سے وعدہ ٹوٹ گیا، چاہے بیوی سے کیا ہو، بچے سے کیا ہو، کاروباری وعدہ ہو، رشتہ داروں میں ہو، اگر یہ وعدہ ٹوٹ گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، گناہ کبیرہ۔ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھی معاف ہو گئے، آپ نے وضو کیا گناہ دھل گئے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی صرف توبہ سے ہوگی، خود بخود نہیں ہوگی، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ سچی توبہ کی 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نمبر 2، اپنے کیے پہ شرمندگی ہونا۔ کوئی آپ کو بولے یار آپ نے 4 بجے کہا تھا، تو کیا ہوا یار 4 بجے کہا تھا، سب کر دیں۔ کوئی آپ کے گھر آئے دعوت میں، آپ نے 10 بجے کھانے کا ٹائم دیا، اس کو بولے بھائی آپ نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، کھانا کھولو یار، مجھے کہیں اور جانا ہے، دیر ہو رہی۔ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ سب کے 11 بجے ہوتا ہے کہ ہاں، تو آپ کیوں اس طرح ناراض ہو رہے ہیں کہ 10 بجے کیوں نہیں کھولا؟ کارڈ پہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ معمول دیکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے اس کے شادی کے موقع پہ تو سب سے جو مزاحیہ جواب ہوتا ہے نا وہ کہ یار شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے یار، ہو گیا۔ اچھا جی، دولہا صاحب 10 بجے کے بعد تشریف لائے۔ تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا، اگر اس وعدہ خلافی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی، اس کا نقصان بھرنا پڑے گا۔ اور چونکہ حقوق العباد ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے دیر ہو گئی، میں نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ، میں آپ کا کام نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ معاف کرے گا تو ہم معاف ہوں گے، ورنہ اللہ کے پکڑے جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ، صلح حدیبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ معاہدہ لکھ رہے ہیں، اور معاہدے کی شرائط طے ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک شرط یہ طے ہوئی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مدینہ آئے گا تو مدینہ والے واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ پریشان ہو گئے، ایک دم جوش میں آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں۔ ابو بکر کے پاس چلے گئے، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی معاہدہ طے ہوا ہے، لکھا نہیں گیا۔ اتنی دیر میں سہیل بن عمر کے اپنے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، مکے والے نے ان کو قید کیا ہوا تھا، وہ مکے سے بیڑیوں میں جکرے ہوئے پہنچ گئے۔ اور سہیل بن عمر نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واپس ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاہدہ لکھنا تھوڑی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر ابھی معاہدہ تم نے معاہدے کے مطابق شرائط پوری نہیں کی تو ہم یہ معاہدہ ختم کر دیں گے، جنگ ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، تمہیں واپس جانا ہوگا، ہمارا اس سے معاہدہ ہو گیا۔ ابو جندل شکل دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی میں جان چھڑا کے آیا ہوں، میں ایمان کے لیے سب کچھ کر کے آیا ہوں، اور آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔
جنرل کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاہدوں کو کتنا پاس ہے، بھی کچھ نہیں لکھا ہوا، صرف بات طے ہوئی آپس میں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک سامنے مسلمان کھڑا، صحابی رسول کھڑا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، اللہ کے نبی میں حاضر ہو گیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ابو جندل تو میں واپس۔ اب سوچیں ابو جندل کو پتہ ہے میرا کیا حشر ہوگا، اب تو میں مفرور قیدی ہوں جو پکڑا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سہیل بن عمر نے جب اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو زوردار تھپڑ مارا غصے سے۔ یہ ہے وعدے کی اہمیت، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت المنافق ھذا آیت المنافق اذا وعد اخلف، وعدے کی خلاف ورزی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اللہ کو کفار سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی منافقوں سے نفرت ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے معاملات کے بارے میں سوچیں، ایک ایک بات جو آپ کسی سے طے کرتے ہیں یہ وعدہ ہے، وعدہ، اور وعدوں کے متعلق اللہ کے ہم سے سوال ہوگا، ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اس لیے کسی سے وعدہ کریں، اس کو لکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ بھولنے سے وعدے، آپ کا وعدے کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھول گئے تو اپنے اللہ میں بھول گیا، کیوں بھول گئے بھائی؟ جب بچے سے طے کیا تھا شام میں اس کی چیز لے کر آؤ گے، لکھو اپنے پاس کہ جانے سے پہلے، گھر جانے سے پہلے لانی پڑے گی وہ چیز۔ کسی سے کہا میں 11 بجے آپ کو وہاں ملوں گا، تو آپ کو ملنا پڑے گا اس سے 11 بجے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی بات نہیں جی دیر ہو گئی، کیا وہ آدھا گھنٹہ چلتا ہے، 5 منٹ چلتے ہیں، 10 منٹ چلتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، آن ڈاٹ پہنچنا پڑے گا۔ یہ ہے وعدہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر پا رہے تو وعدہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اس سے رابطہ کرے، اس سے معافی مانگے، اس کو بتائے کہ میں ابھی آپ کا وعدہ پورا نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیجیے۔ میں 11 بجے نہیں 11:30 بجے، لیکن یہ بات آپ نے 11:15 بجے نہیں بتانی، یہ بات آپ نے اس کو 10:30 بجے بتانی ہے، تاکہ وہ اپنے گھر سے نہ نکل کے کھڑا ہوا۔ اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو ٹائم پورا کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ نہ کرے وعدہ ٹوٹ گیا تو یہ وعدہ خلافی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کا سچا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صادق الوعد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی ہر خصلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔